Assalamu alaikum viewers, welcome to this special transmission in relation to the death anniversary of Imam Khomeini. We have the pleasure of inviting Mr. Shabir Ahmed Shigri today to speak about a documentary that he's prepared on the life, struggles, leadership and eventual death of Imam Khomeini. Assalamu alaikum Shigri sahab. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آپ نے یہ DVD کمپائل کی شہادت برائے مردان خداست، اس کا کانسیپٹ، اس کا لاجک آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انقلاب کی آواز ہم سنتے ہیں کہ انقلاب آئے گا، انقلاب لائیں گے، مثلا آج کے دور میں بھی آپ سنتے ہیں، لیکن میرا اصل میں مقصد یہ ہے کہ لوگ جان سکیں، دیکھ سکیں کہ انقلاب کیسے آتا ہے، اس مرد خدا نے کیسے انقلاب لایا، اس کی کیا قربانیاں ہیں، جلا وطنی اور شاہ کی جو دی ہوئی اذیتیں اور یہ ساری چیزوں سے گزر کے آئے اور انہوں نے کس طرح انقلاب لایا. تو یہ میرا مقصد تھا اصل میں کہ لوگ خصوصاً ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ یہ سمجھ سکے کہ انقلاب کیسے آتا ہے، اس میں اس کی پوری سٹوری ہے. آپ نے اس DVD کا سٹارٹ لیا، تھینک یو ویری مچ، ہم نے بھی اس کی کاپی دیکھا. آپ نے اس DVD کا سٹارٹ لیا کہ ایران میں کیوں ضرورت تھا انقلاب کا. پھر آپ نے امام خمینی کی بات کی، جیسے وہ پیرس میں گئے اس کی فوٹیج بھی آپ نے بیچ میں ڈالا، پھر ان کو ٹرکی میں ایگزائل ہوا، پھر وہ عراق پہ رہے. تو اس کی فوٹیج کمپلیشن کے لیے آپ کو کیا سٹرگل کرنا پڑا؟ جی بڑی مشکل سے مجھے حاصل کرنی پڑی، مختلف ذرائع سے، ایران سے اور مختلف ذرائع سے اس کو حاصل کیا، اور واقعی میں بڑی مشکل بات تھی کیونکہ اس دور میں ایک تو یہ کیمرہ سسٹم وغیرہ اتنا جدید نہیں تھا، اس میں کافی سارا آپ نے دیکھا ہوگا بلیک اینڈ وائٹ ہے، کچھ تصاویر وغیرہ کا بھی میں نے استعمال کیا، اس جگہ پہ صرف آواز ہے. مثلا ان کی جو پہلی تقریر تھی جو انقلاب کا جس کو سمجھتے ہیں کہ بنیاد سمجھتے ہیں، 4 جون کو 15 خرداد کو انہوں نے عاشورہ کے موقع پہ مدرسہ فیضیہ میں انہوں نے تقریر کی تھی قم میں، تو اس کی صرف آڈیو ہے، فلم وغیرہ نہیں ہے. تو اس کو میں نے تصاویر کے ساتھ، اس موقع کی تصاویر کے ساتھ ایڈٹ کر کے اس آڈیو کو یوز کیا ہے. تو واقعی میں یہ بڑا مشکل تھا میرے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک اچھے طریقے سے اس کو کوشش کی ہے کہ پہنچا سکوں. آپ میسج تو آپ دے رہے ہیں کہ اس میں سٹرگل آپ انکیپسولیٹ کر رہے ہیں امام خمینی کی. آپ کیا انکریج کرنا چاہیں گے ہمارے یوتھ کو یہ ویڈیو دیکھ کے؟ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یوتھ کے لیے یہ ہے کہ جدوجہد، مشکلات ساری ہماری زندگی میں آتی ہیں، لیکن یہ کہ اس سے ہم کس طرح نبرد آزما ہوں. مختصراً یہ کہ امام کی جو زندگی ہے وہ ذاتی زندگی بھی، وہ پہلو زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. 5 سال کی عمر تھی جب ان کی 5 ماہ کی اس وقت ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا. تو ان کی اپنی بھی ایک سٹرگل، جو چیزیں جمع ہوتے ایک عراق میں 1977 میں ان کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بڑی جوان مردی سے بڑے حالات کا مقابلہ کیا، اور اس کو بجائے اس کے کہ نیگیٹوز میں لے جائیں، انہوں نے اس کو جدوجہد کا حصہ بنا لیا، اور جلا وطن رہتے ہوئے اس موقع پہ بھی وہ پیغام پہنچاتے رہے، اور ایران کی عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. اب دیکھیں، جب وہ شروع میں شاہ کے سپاہیوں نے ان کو کہا کہ آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، کون انقلاب لائے گا، کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کچھ ماؤں کی پیٹ میں ہیں اور کچھ ماؤں کی گود میں ہیں، اور اس کے 16 سال بعد انقلاب آیا، اور اس میں جو جوان جو طبقہ انہوں نے بھرپور استعمال کیا. تو یہ بولنے کا مقصد یہ کہ لیڈر کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ ان کی نظر ایسی تھی کہ ٹھیک انہوں نے ایگزیکٹ ٹائم بتایا کس ٹائم انقلاب آئے گا. بے شک. تو یہ ان کی جدوجہد تھی، تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ یہاں کے پاکستان کے یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستان کے یوتھ کو بھی یہی ہے، ان کے ساتھ دیکھیں اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ، ان کے ذات کے بہت سارے پہلو ہیں امام خمینی کے. وہ شاعر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور حکمران طبقے میں ظاہر ہے ان کے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں ساروں کے.
تو ایک ان کی ذات ایسی تھی کہ ہر شعبے میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ امام خمینی کیسے تھے کہ ہم بھی اس پہ عمل پیرا ہوں تو اس سے ہم جو ہے بڑا اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہ آخری وقت تک انہوں نے جو ہے مثلا روحانی لحاظ سے آپ مثلا دیکھیں, عبادات کے لحاظ سے آپ دیکھیں, مثلا آخری وقت میں ان کو سہارا دے کے نماز پڑھائی گئی, حتیٰ کہ لاسٹ ٹائم جو تھا انہوں نے ابرو کے اشارے سے نماز پڑھی ہے, اس وقت بھی نماز پڑھی. یہ بہت ریئر فوٹیج ہمیں آپ کی ڈی وی ڈی میں دیکھنے کو ملی کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں, اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہیں, اور ایک نرس نے, میل نرس نے ایک سائڈ سے پکڑا ہوا ہے, ایک میل نرس نے دوسری سائڈ سے پکڑے ہوئے, اور وہ سجدہ دے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. جی 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 بہت ریئر فوٹیج. جی, اور لاسٹ میں تو صرف بالکل ابرو کا اشارہ انہوں نے کیا سر کا رکوع سجود کے لیے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے, گلوکوز کی بوتلیں لگی ہوئی تھیں. شفیق صاحب, تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں یہ گفٹ دیا, یہ پریزنٹ دیا, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارا یوتھ, ہمارے جوان, ہمارے مسلمان اس ڈی وی ڈی سے وہی میسج لرن کریں گے جو میں نے لرن کیا. جی, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ میری جو خواہش ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے, اور اس طرح اس کا مقصد پورا ہوگا. لبوں پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا نام آتے ہی ایک ایسے سیاسی اور انقلابی شخص کی تصویر آنکھوں میں مجسم ہو جاتی ہے جس کا پورا وجود محمدی و علوی جلال کا پیکر ہو, جس نے کسی بھی طاغوتی قوت کے سامنے سر جھکانا تو کجا, اسلام و قرآن کی الہی راہ سے انحراف رکھنے والی کسی بھی بات پر سمجھوتا کرنا کبھی پسند نہ کیا ہے, جس کے انقلابی بیانوں اور آچھی تقریروں سے ظلم و استبداد کے خرمن خاکستر اور جبر و استحصال کے فرعونی ایوان ویران و تباہ ہو جاتے ہوں, جس کی حریت و بیداری کے نعروں نے دنیا کی تمام مظلوم و محروم قوموں اور ملتوں کو سامراجی طاقتوں سے جہاد و مقابلے کا جذبہ اور حوصلہ عطا کر دیا ہو, جس نے مردہ دلوں اور دماغوں میں آزادی و خود مختاری کی تڑپ اور ہمت بخشی ہو. وہ مرد حق جس نے خدا پر توکل, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر یقین اور اہل بیت عصمت و طہارت کے پیغامات پر اعتماد کرتے ہوئے صفحہ ہستی کے تمام ڈکٹیٹروں کے کانوں میں موت کی گھنٹی بجا دی. مر جائے وقت عالم دوراں, فقیہ, مجاہد, فلسفی, سیاستدان, عارف, عاشق یا شاعر, خطیب اور مقرر, جی ہاں, یہ تمام کمالات امام خمینی رحمت اللہ علیہ میں بیک وقت جمع ہو گئے تھے. وہ سب کچھ تھے مگر خود کو کسی بھی خطاب و القاب کا اسیر نہیں کیا. وہ اس نورانی سفر کو طے کرتے وقت کسی بھی منزل میں کبھی نہیں تھنکے اور کبھی نہیں گھبرائے, ہر میدان کے شہوار ثابت ہوئے. 5 جون ایران کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کی تحریک کے آغاز کا دن ہے. ایران کے مقدس شہر قم میں واقع مدرسہ فیضیہ میں اسی دن عاشور کی تقریر میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہی حکومت کی اسلام مخالف پالیسیوں اور صہیونی حکومت کے ساتھ اس کے روابط اور سازشوں کا پردہ فاش کیا تھا.
تحریر کے بعد شاہی حکومت کے کارندوں نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور پورے ایران میں عوام کے احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ شاہی حکومت کے جاسوسوں نے حکومت مخالف مظاہروں کو کچلنے کے مقصد سے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کر کے بڑی تعداد میں طلباء کو شہید اور زخمی کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا۔ یہی وہ دن تھا کہ جب شاہ کی حکومت کی بربادی کی شروعات اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی بنیاد رکھی گئی۔ شاہ اور اس کے جنرل دیوانہ وار اس تحریک کو کچلنے کا حکم جاری کر رہے تھے۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو 15 دنوں تک جیل میں رکھنے کے بعد عشرت آباد کی فوجی چھاؤنی میں منتقل کر دیا گیا۔ 7 اپریل 1964 کی شام کو کسی پیشگی اطلاع کے بغیر حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو آزاد کر دیا گیا اور قم میں ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی انقلابی تحریک جاری رہی اور نومبر 1964 کی صبح ایک بار پھر ان کو گرفتار کر کے سخت پہرے میں مہر آباد ہوائی اڈے پر منتقل کیا گیا اور پھر وہاں سے ایک فوجی طیارے کے ذریعے جو پہلے سے تیار کھڑا تھا آپ کو ترکی جلا وطن کر دیا گیا۔ ترکی میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جلا وطنی کی مدت 11 مہینے تھی۔ اس دوران شاہی حکومت نے انتہائی سختی کے ساتھ انقلابی عناصر کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی عدم موجودگی میں امریکہ کی مرضی کی اصلاحات پر تیزی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ترکی میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی اجباری جلا وطنی سے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو یہ بہترین موقع ملا کہ آپ نے اپنی معروف فقہی کتاب تحریر الوسیلہ کی تدوین کا کام شروع کیا۔ 5 اکتوبر 1964 کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے بڑے بیٹے آیت اللہ الحاج آقا مصطفیٰ خمینی کے ہمراہ ترکی سے عراق بھیج دیے گئے۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے نجف اشرف پہنچتے ہی ایران میں عوام اور اپنے انقلابی ساتھیوں کے نام خطوط اور بیانات ارسال کر کے انقلابیوں سے اپنے روابط کو برقرار رکھا اور انہیں ہر مناسبت پر 15 خرداد کی تحریک کے مقاصد کو آگے بڑھانے کی تلقین فرماتے رہے۔ اسلامی انقلاب کا عروج اور عوامی تحریک میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو دنیا اور ایران کے حالات پر انتہائی گہری نظر رکھے ہوئے تھے، آپ نے جولائی 1977 میں اپنے ایک پیغام میں اعلان فرمایا، اب ملکی اور غیر ملکی حالات اور شاہی حکومت کے جرائم کے عالمی اداروں اور غیر ملکی اخبارات میں بھی منعکس ہونے کی بنا پر علمی ثقافتی حلقوں، محب وطن شخصیتوں، ملک و بیرون ملک ایرانی طلباء اور اسلامی انجمنوں کو جہاں جہاں بھی ہوں یہ چاہیے کہ اس موقع سے فوراً فائدہ اٹھائیں اور کھل کر میدان میں آ جائیں۔ 23 اکتوبر 1977 کو آیت اللہ الحاج آقا مصطفیٰ خمینی کی شہادت اور ایران میں ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد مجلس اور پرشکوہ تعزیتی جلسے ایران کے حوزہ ہائے علمیہ اور مذہبی حلقوں کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئے۔ نیو یارک میں ایران اور عراق کے وزرائے خارجہ کی ملاقات میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو عراق سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حجت الاسلام الحاج سید احمد خمینی سے مشورہ کرنے کے بعد پیرس جانے کا فیصلہ کیا اور آپ پیرس پہنچ گئے۔ امام 4 مہینے فرانس میں رہے۔ اس مدت میں ایک چھوٹا دیہات دنیا کے اہم ترین خبری مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ خبر نگاروں، مفکروں اور خارجی طالب علموں کی جماعتوں سے امام کی مختلف ملاقاتوں اور انٹرویوز نے حکومت اسلامی کے حوالے سے آپ کے نظریات اور اہداف و مقاصد تحریک کو پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچایا۔ اس طرح سے دنیا کے بہت سارے لوگ آپ کے تفکر اور قیام سے آشنا ہوئے۔ حضرت امام نے اسی چھوٹے سے دیہات سے ایران میں بحرانی ترین
دوران تحریک کی رہبری کی۔ شاہ بھی سلطنتی کونسل کی تشکیل اور بختیار کی حکومت کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد 16 جنوری 1979 کو ملک سے فرار ہو گیا۔ شاہ کے فرار کی خبر تہران شہر اور پھر پورے ایران میں پھیل گئی اور لوگ یہ خبر سن کر جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ادھر حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وطن واپسی کی خبریں نشر ہونے لگیں۔ جو بھی سنتا خوشی سے اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ لوگوں نے 14 برسوں تک انتظار کیا تھا۔ شاہ کی اعلی کار حکومت نے پورے ملک میں ایمرجنسی لگا رکھی تھی۔ بختیار کی حکومت نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو غیر ملکی پروازوں کے لیے بند کر دیا تھا، مگر بہت جلد پسپائی اختیار کر لی اور عوام کے مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بالآخر امام خمینی رحمت اللہ علیہ 1 فروری 1979 14 برسوں کی جلا وطنی کے بعد فاتحانہ انداز میں ایران واپس تشریف لائے۔ I will not forget the hospitality of the French government and the French people and their sense of liberty. آمده موسم فتح ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان. لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند. پیکر خاکت ای جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. پیکر خاکت ای جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد. مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا تھا کہ تہران میں 40 سے 60 لاکھ افراد نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا والہانہ استقبال کیا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں لوگوں نے اپنے کسی بھی محبوب قائد کا اس پیمانے پر استقبال نہیں کیا تھا۔ شہدائے انقلاب اسلامی کے قبرستان بہشت زہرا میں ایرانی عوام کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہ کی ظالم و جابر حکومت کی سب سے بڑی پشت پناہ امریکی حکومت کے خلاف اپنے
کھلے موقف کا اظہار کیا تھا۔ 3 فروری کو جب ایران میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی پر ہر جگہ جشن منائے جا رہے تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انٹرویو میں اعلان کیا کہ وہ جلد ہی عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم دینے والے ہیں، جس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ انتخابات کی راہ ہموار کرے اور آئین مرتب کر کے اسے ریفرنڈم کے لیے عوام کے سامنے پیش کرے۔ اسی کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر لوگوں کو زدوکوب کرنے کا سلسلہ حسب دستور جاری رہا تو وہ لوگوں کو جہاد کا حکم دے دیں گے۔ 6 فروری کو ایران میں انقلابی عبوری حکومت کے تشکیل دیے جانے کے اعلان کے بعد ایران کے لاکھوں مسلمان عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس انقلابی فیصلے کی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے۔ اسی دن ایرانی عوام کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر امریکی جنرل واپس امریکہ روانہ ہو گیا، جو پہلی حکومت کی بقا کی خاطر خاص طور سے تہران آیا تھا، لیکن وہ اپنے مشن میں ناکام رہا۔ اسلامی نظام کے قائد اور قیادت کی صلاحیتوں کے تعین کے لیے مجلس خبرگان ماہرین کی کونسل کا قیام امام خمینی کی آراء کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین میں تجویز اور پھر منظور کیے جانے والے پیش رفتہ اصول میں سے ایک ہے۔ خبرگان ایسے فقہا اور اہلیت رکھنے والے مجتہدین ہیں جو براہ راست عوامی ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ اس طرح عوام اپنی آراء سے منتخب ہونے والے ماہرین کے ذریعے اسلامی معاشرے کے سب سے اہم اور مقتدر ساز معاملہ یعنی رہبر کے انتخاب میں شریک ہو کر کاروبار مملکت پر نگرانی رکھ سکتے ہیں۔ 7 فروری کو ایران کے مسلمان عوام نے بڑی تعداد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے آپ سے تجدید عہد اور وفاداری کا اعلان کیا۔ اسی دن عوام کے علاوہ فوجوں کا ایک باوردی گروہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو فوج کا سپریم کمانڈر تسلیم کرتے ہوئے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ روزی که شما آیان نیروی هوایی آمدید در صحنه و مخالفت کردید با رژیم طاغوتی، اون روز ارزش شما در تاریخ ثبت شد و پیش خدای متعال هم محفوظ است. فروری کو ایرانی فضائیہ کے افسروں کی کثیر تعداد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور انقلاب اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی مناسبت سے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے 8 فروری کو ایران میں یوم فضائیہ منایا جاتا ہے۔ یہ تاریخی ملاقات فوج میں انقلابی اور نظریاتی افراد کی موجودگی کا ثبوت تھی
اور یہ ملاقات شاہی حکومت کے لیے خوف و ہراس کا باعث بنی۔ گیارہ فروری کا دن کتنا خوبصورت تھا جب ریڈیو سے اعلان کیا گیا کہ توجہ فرمائیے، یہ انقلاب کی آواز ہے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے ریڈیو نے در حقیقت 2500 سالہ ظالم شاہی نظام کی سرنگوں ہونے کی نوید اور باطل پر حق کی کامیابی کی خوشخبری دی۔ اس دن ایران کے انقلابی عوام نے اللہ اکبر کے نعروں کے ذریعے شہنشاہیت کا خاتمہ کیا، اور اس طرح سالہ سال کی جدوجہد کے بعد انقلاب اسلامی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ کچھ عرصے بعد 1980 کو صدام نے ایران پر حملہ کیا اور جنگ شروع کی جو 8 سال تک جاری رہی۔ عراق کے آمر صدام حسین کی طرف سے ایران پر ٹھوسی جانے والی جنگ جو نومولود ایرانی بچے سے لے کر رہبر انقلاب تک کے لیے ایک سخت امتحان تھا، جس میں امام اور امت کامیاب، سرفراز اور ثابت قدم نکلے۔ 8 سالہ دفاع مقدس کے دوران ایرانی عوام نے جہاں دفاع میں ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور امام اور امت ثابت قدم رہے۔ صدام کو یقین تھا کہ ایران کی نئی اسلامی حکومت عراقی حملے کے سامنے مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے بہت جلد سرنگوں ہو جائے گی اور عالمی سامراج اس کی پشت پناہی کرے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ 27 جون 1981 کو حضرت آیت اللہ خامنائی کو مسجد ابو ذر میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں وہ صرف زخمی ہوئے اور اللہ نے انہیں اسلام اور مسلمین کے لیے ذخیرہ رکھا۔ بالآخر صدام اور اس کی پشت پناہی کرنے والے سامراج کے ارادے خاک میں مل گئے۔ عراق کی طرف سے مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے بعد ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد شروع ہوا، جبکہ ایسی جنگ کے تباہ کن اثرات سے قومیں طویل مدت تک سنبھل نہیں پاتی، لیکن ایران نے ترقی و پیش رفت کے ذریعے اس تباہ کن صورتحال کا ازالہ کیا، اور ایران نے تمام تر بین الاقوامی پابندیوں اور صدام حسین کی طرف سے مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کی تباہ کاریوں کے باوجود نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ اساس عالم بر تربیت انسان است. انسان اساره همه موجودات است و فشرده تمام عالم است و انبیا آمدند برای اینکه این اساره بالقوه را بالفعل کنند و انسان یک موجودی الهی بشد که این موجود الهی تمام صفات حق تعالی در اوست و جلوه‌گاه نور مقدس حق تعالی است. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی عمر کے آخری برسوں کے پیغامات اور خطبات
سابقہ ادوار کے بیانات سے مختلف ہیں، جو اپنی جگہ امام رحمت اللہ علیہ کی دور اندیشی اور اپنے بعد میں آنے والے زمانے سے متعلق ذمہ داریوں کے احساس کی غمازی کرتے ہیں۔ امام رحمت اللہ علیہ کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، لہذا آخری ایام میں آپ رحمت اللہ علیہ کی کوششیں تھیں کہ اسلامی جمہوری نظام اور عالمی اسلامی انقلاب کی ترجیحات کو انہی امنگوں، اغراض و مقاصد اور اقدار کے ڈھانچے پر استوار اور تشریح کریں جن کے حصول کے لیے اسلامی تحریک کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے چند سال پہلے انہی محرکات کے تحت تفصیل سے اپنا سیاسی الہی وصیت نامہ لکھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مشن، نصب العین، نظریات اور وہ تمام باتیں جو لوگوں تک پہنچائی تھیں سب کچھ پہنچا دیا تھا، اور عملی میدان میں بھی اپنی تمام ہستی اور پورا وجود الہی اہداف و مقاصد کی تکمیل کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 1989 کو وہ اپنے آپ کو اس عزیز ہستی سے ملاقات کے وصال کے لیے تیار کر رہے تھے کہ جس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری عمر مبارک صرف کر دی تھی، اور ان کی ذات کی بلندی اس عظیم ہستی کے حضور کے علاوہ کسی بھی طاقت کے سامنے خم نہیں ہوئی، اور ان کی آنکھوں نے اس محبوب ذات کے سوا کسی اور کے لیے اشک ریزی نہیں کی تھی۔ آپ نے خود اپنے وصیت نامے میں فرمایا ہے، پرسکون دل، مطمئن قلب، شاد روح اور پرامید ضمیر کے ساتھ خدا کے فضل و کرم سے بہنوں اور بھائیوں کی خدمت سے رخصت ہوتا ہوں اور ابدی منزل کی جانب سفر کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی مسلسل دعاؤں کا محتاج ہوں، اور خدائے رحمان الرحیم سے دعا کرتا ہوں کہ اگر خدمت کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، اور قوم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوتاہی اور کمی کو معاف کرے گی اور پوری قوت اور عزم و ارادے کے ساتھ آگے کی سمت قدم بڑھائے گی۔ اس خفیہ کیمرے کی مدد سے جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں نے اسپتال میں نصب کر رکھا تھا، آپ کی علالت، آپریشن اور لقائے حق کے لمحات سبھی کو ریکارڈ کیا۔ آپ کے ہونٹ مسلسل ذکر خدا میں متحرک تھے زندگی کی آخری راتوں میں، اور اس وقت جب آپ کے کئی آپریشن ہو چکے تھے اور عمر بھی 87 برس کی تھی، ہاتھوں میں گلوکوز کی بوتلیں لگی ہوئی تھیں، تب بھی آپ نماز شب بجا لاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ ان کے آخری لمحات میں آپ کے چہرے پر غیر معمولی اور روحانی و ملکوتی اطمینان و سکون تھا، اور ایسے مانوی حالات میں آپ کی روح نے ملکوت اعلیٰ کی جانب پرواز کی۔ 3 جون 1989 کی رات 1:20 کا وقت محبوب سے وصال کا لمحہ تھا۔ وہ دل دھڑکنا بند ہو گیا جس نے لاکھوں کروڑوں دلوں کو نور خدا اور مانویت سے زندہ کیا تھا۔ جب رحلت جاں گداز کی خبر نشر ہوئی، لوگوں میں ضبط کا یارہ نہ رہا، اور پوری دنیا میں وہ لوگ جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے تھے سب رو دیے۔ ایرانی عوام اور انقلابی مسلمان غم و اندوہ کے اس طرح کے جذباتی مناظر خلق کر رہے تھے۔ اپنے رہبر و قائد کو آخری رخصت اور انہیں الوداع کہنے کے لیے سوگواروں کا امڑتا ہوا اتنا بڑا سیلاب تاریخ نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج لوگوں کا محبوب قائد، مرجع تقلید اور حقیقی اسلام کا منادی ان سے جدا ہو گیا تھا۔ حقیقت میں ایران کے عوام حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق تھے۔ 5 جون 1989 کے روز و شب تہران اور ایران کے دیگر شہروں اور قصبوں اور دیہاتوں سے آئے ہوئے
لاکھوں سوگواروں کا ایک سیلاب تھا جو تہران کے مسلح بزرگ عیدگاہ میں ٹھاٹے مار رہا تھا۔ لوگ اس عظیم مرد مجاہد کو، جس نے اپنی تحریک اور انقلاب سے ظلم و ستم کے سیاہ دور میں انسانی اقدار و شرافت کی خمیدہ کمر کو استوار کر دیا تھا اور دنیا میں خدا پرستی اور انسانی فطرت کی جانب واپسی کی تحریک کا آغاز کیا تھا، الوداع کہنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے جنازے کی آخری رسومات میں سرکاری رسومات کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ ساری چیزیں عوامی، عاشقانہ اور رضاکارانہ تھیں۔ 6 جون 1989 کو لاکھوں سوگواروں نے مرجع تقلید آیت اللہ العظمی گل پائیدانی کی امامت میں اشک بار آنکھوں کے ساتھ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیکر مطہر پر نماز جنازہ پڑھی۔ خبر رساں ایجنسیوں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کے موقع پر عاشقوں اور انقلابیوں کی تعداد 60 لاکھ بتائی تھی اور آپ کے جنازے میں شریک سوگواروں کی تعداد 90 لاکھ بتائی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سوگواروں کا جم غفیر بہشت زہرا میں بھی تدفین کے وقت اپنے مقتدا کو آخری بار ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ رہے تھے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذلت بھی ان کی حیات مبارک کی مانند ایک اور بیداری و تحریک کا سرچشمہ ثابت ہوئی اور ان کی یاد، تعلیمات و افکار اور ان کا مشن زندہ و جاوید بن گیا، کیونکہ وہ ایک حقیقت تھے اور حقیقت ہمیشہ زندہ اور فانی ہوتی ہے۔ امیدوارم که انشاءالله با عنایات خاصی ولی عصر ارواحنا له الفدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند و امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید.